अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मैं मुस्तार अहमद कसाना। एक तो ये है कि जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इमरान रियाज की जो घर वापसी है, इस पे सारी कौम को एक बार फिर मुबारक। बहुत खुशी की बात है और आप यकीन करें कि ख़ास तौर पे जो लोग ओवरसीज़ में हैं उनकी तो खुशी की कोई इंतहा नहीं रही होगी आज, क्योंकि यहाँ भी जब खबर आई है तो यानी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में उस वक्त रात का वक्त था, तो पाकिस्तान में सुबह थी। जैसे ही सुबह ये हुई है तो बड़ी मुबारक सुबह थी उनकी फैमिली के लिए, उनके घर वालों के लिए, और एक ओवरऑल एटमॉस्फेयर के हवाले से भी कि कुछ थोड़ी सी तब्दीली जो है मौसम में वो आनी शुरू हुई है। जैसे ही ये मौसम खिजां जो है वो शुरू हुआ है, पत्तों ने रंग बदले हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये फैसले होते हैं, वहाँ पे भी शायद कुछ रंग जो हैं वो बदले नज़र आ रहे हैं हमें। तो अल्लाह करे कि इसमें मज़ीद बेहतरी आए। और आज आपको मालूम है कि हमने तवक्कुआत बांधी हुई हैं, दुआएं भी हैं कि हमारी जो ख़वातीन जो अंदर थीं वो भी बाहर आएँ। सनम जावेद और बाकी जो उनके साथी हैं, आज उनको रिहाई मिलनी है। अल्लाह करे कि वो उनके ऊपर दोबारा कोई केस डाल के तो फिर ना उनको पकड़ लिया जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको अब रिहा कर देना चाहिए। बहुत हो गई है, हमारी ख़वातीन है और उनका कोई कसूर नहीं है, तो उनको भी मैं पेशगी मुबारकबाद देता हूँ। मुझे यकीन है कि आज उनकी भी रिहाई जो है वो अमल में आएगी इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। अच्छा जी, एक चीज़ है, ये मैंने बाकी जो टॉपिक्स हैं उनकी तरफ मैं आता हूँ, लेकिन सबसे पहले बड़ा इम्पोर्टेंट आजकल जो इंटरनेशनल इवेंट है, एक तो फिर बार बार मैं कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में चूँकि ये आदत नहीं डाली गई और बड़े अरसे से मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल अफेयर्स की तरफ हमारी ना कोई कवरेज होती है, ना हमारी तरफ कोई इनकरेजमेंट होती है, और उनके ऊपर कोई बात नहीं करता। हालांकि ये हमें पता ही नहीं है कि जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं वो हम पे इम्पैक्ट करते हैं और बड़ा शदीद इम्पैक्ट करते हैं। देखिए ना, ये अमेरिका के अभी तक रोना रो रहे हैं ना कि अमेरिका ने ये कर दिया, वो कर दिया, और लेकिन अब अगर हम पढ़ेंगे नहीं, अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पे अमेरिकन पॉलिटिक्स क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, हमारे रीजन में क्या हो रहा है, भारत के अंदर क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, सऊदी अरब जो है वो क्या क्या पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवा रहा है, तो ये जब तक चीनीज का आपको पता नहीं चलेगा तो आपको ओवरऑल जो सिनेरियो है उसकी समझ ही नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। तो इसलिए ये जो इंडिया और कनाडा वाला मामला चल रहा है, इसके बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट पड़ना है पूरे रीजन में भी और ग्लोबली भी। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले दिनों से हम आपको मुख्तलिफ सतहों के ऊपर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और कितनी शिद्दत से आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी आपको मैंने 2 दिन पहले बताया था कि जो अमेरिका का जो 5 आइज का एक जो अलायंस है, जिसमें कनाडा भी है, अमेरिका है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है और फिर न्यूजीलैंड है, ये 5 आइज का जो अलायंस है, इनमें से एक कंट्री कहाँ नहीं गया, लेकिन मेरी जहाँ तक अपनी मालूमात है और जहाँ तक मेरा अपना एनालिसिस भी है, तो वो अमेरिका है। तो अमेरिका की तरफ से कनाडा को मुबैना तौर पर जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने इनको बता दिया था कि आपके यहाँ ये जो अटैक हुआ है उसमें इंडिया के लोग शामिल हैं। और इसी वजह से आपने देखा कि जैसे इंडियन मीडिया ने ये शुरू किया जी कि कनाडा तो सिर्फ अकेला है और उनके साथ कोई भी नहीं है, अमेरिका तो है ही नहीं, तो अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन जो है उन्होंने वाज़ेह तौर पर खुद आके मीडिया के सामने ये बताया कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, ये वेज क्रिएट करने की जो आप कोशिश कर रहे हैं हमारे और कनाडा के दरमियान, ये हम नहीं होने देंगे, और कनाडा के साथ हम खड़े हुए हैं और भारत को चाहिए कि वो इनके साथ कोऑपरेट करे। ये वाज़ेह तौर पर उन्होंने कह दिया। उसके बाद वहाँ पे जो है उनकी सीटी गुम हुई थोड़ी सी, और फिर भारत में थोड़ी सी खलबली मची, क्योंकि पहले तो ये कह रहे थे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम उड़ा के रख देंगे। और वो जो मेजर है उनका रिटायर्ड, उसने कहा जी कि हम तो ट्रूडो तुम्हें देख लेंगे, पूछ लेंगे, तुम्हें उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अब एक और बॉम्बशेल आया, और ये इससे पहले ये भी आपको बता दूं कि जो सीबीसी यहाँ का एक बहुत बड़ा इदारा है, उसने ये रिपोर्ट किया था, डायर एवंस जो उनके एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास ह्यूमन और सिग्नल इंटेलिजेंस दोनों मौजूद हैं, जिसमें ये साबित होता है कि इंडियन डिप्लोमेट सो कॉल्ड जो है, बेसिकली वो रॉ के यहाँ पे स्टेशन हेड थे,
وہ اس میں شامل تھے اور ملوث تھے. اچھا, اب اس کے بعد اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. وہ یہ ہے, وہ یہ لیٹسٹ رپورٹ ہے, یہ آج ہی کی رپورٹ ہے, اور وہ بھی انٹرسیپٹ جو ہے بڑا زبردست یہ ادارہ ہے. اگرچہ فائنینشلی بڑا اس وقت تکلیف میں ہے, لیکن پروفیشنلی بہت ہی سالڈ ادارہ ہے. اور فائنینشلی اس لیے کہ پوری دنیا میں اور خاص طور پہ جو امریکہ کے اندر ادارے اس طرح کے چل رہے ہیں وہ فائنینشیل کنسٹرینٹس میں چل رہے ہیں, بہت مشکلات میں چل رہے ہیں, اور کئی ادارے جو ہیں بس فیڈ وغیرہ اور دوسرے جو ہیں وہ بند بھی ہو چکے ہیں اور بینکرپٹ ہو چکے ہیں. تو ان حالات میں بھی وہ اپنا جرنلزم بڑے زبردست طریقے سے کر رہے ہیں. تو میں ان کی ایک سٹوری جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لیٹسٹ رپورٹ ہے وہ کیا ہے. لیٹسٹ رپورٹ جو انہوں نے دی ہے آج وہ یہ ہے, ذرا پڑھ لیں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیں جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آئی وارنڈ 6 in the US about death threats after killing of Canadian activist. کیا مطلب ہے کہ ایف بی آئی نے امریکہ میں رہنے والے سکھوں کو اس تھریٹ کے بارے میں بتا دیا تھا کہ جو کینیڈین ایکٹیوسٹ یہاں پہ نیجر صاحب جو ہیں, جب ان کا قتل ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے امریکہ میں رہنے والے سکھوں کو وارن کر دیا. دی ایف بی آئی وزٹس took on a new urgency after Canada alleged Indian government involvement in the assassination of a Sikh separatist on Canadian soil. تو یہ وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ انڈین جب یہ معاملہ ہوا ہے تو اس میں انہوں نے وارننگ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو دے دی تھی. اب یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ after the brazen killing of a high-profile Canadian Sikh activist in June, FBI agents visited several Sikh activists in California this summer with an alarming message. Their lives were also at risk. کہ جب یہاں پہ ہردیپ سنگھ نیجر کو قتل کیا گیا تو پھر ایف بی آئی کی اپنی رپورٹس جو تھیں انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ وہ جا کے کیلیفورنیا میں جو سکھوں کے لوگ ہیں ان کو بتائیں کہ آپ کی زندگیوں کو بھی خطرہ ہے. تو اس کا مطلب ہے نا کہ پھر کیا ہوا کہ یہ یہاں پہ جو معاملات ہوئے تھے اس میں ان کو بھی یقین تھا کہ بھارت جو ہے وہ اس طرح کا کام امریکہ میں بھی کروا سکتا ہے, اور اس کے بیک گراؤنڈ بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں بھی انہوں نے کروا لیا, کراچی میں بھی ایک بندہ مروا دیا, لاہور میں بھی ایک بندہ مروا دیا, آزاد کشمیر میں بھی ایک بندہ مروا دیا, اور پھر اس کے اوپر اخبارات میں بھی انہوں نے بڑے ڈھول مچائے کہ یہ دیکھیں ہم نے یہ کیا کیا اور ہم نے وہ کر دیا. تو اس بیک گراؤنڈ میں یہ چیزیں سب لوگ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اب یہ یہاں پہ آگے کہہ رہے ہیں کہ the warnings have taken on a new urgency after Canada's bombshell revelation on Monday that it has credible intelligence pointing to Indian government involvement in the assassination of Hardeep Singh Nijjar. یہ انہوں نے بتایا کہ جو وارننگز تھیں وہ زیادہ ارجنسی میں آ گئیں جبکہ bombshell revelation یہ جو ہوئی کہ جب انڈیا کو انہوں نے امپلیکیٹ کیا کینیڈین گورنمنٹ نے اس کے بعد. Rajpal Singh, a political activist and US citizen who is coordinator for the American Sikh Caucus Committee, told The Intercept that he and 2 other Sikh Americans involved in political organizing in California received calls and visits from the FBI after Nijjar was killed. جب نجر کیا گیا, مار دیا گیا ان کو, تو یہ جو پرتیپال سنگھ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ پھر ایف بی آئی ہمارے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی سیریس ہے اور ہمارے پاس بھی انفارمیشن آ رہی ہے کہ آپ کے اوپر بھی خطرہ ہے. اچھا, اب یہ جو بولڈ لیٹرز ہیں اس میں بھی آپ ذرا دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ they did not tell us specifically where the threat was coming from, but they said that I should be careful. کہ انہوں نے کہا کہ آپ ذرا کیئرفل رہیں. تو اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ I was visited by 2 FBI special agents in late June who told me as they had received information that there was a threat against my life. تو ان کے پاس ایف بی آئی, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پاکستان کے بھی کچھ لوگوں کے پاس ایف بی آئی کے ایجنٹس گئے تھے آج سے 4-5 مہینے پہلے جب یہ کریک ڈاؤن شروع ہوا تھا. تو کیلیفورنیا میں ہی پاکستانی, بلکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا, تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس بھی لوگ ایف بی آئی کے آئے تھے. اسی طرح یہ جو ایف بی آئی کے ایجنٹس ہیں یہ سکھوں کے پاس بھی گئے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ جی آپ جو ہیں وہ ذرا احتیاط رکھیں. اور یہ میں تھوڑا سا اس کو مختصراً بتاتا ہوں اور پھر اس کے آگے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نجر کی رپورٹ آئی ہے کینیڈین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن CBC جو ہے, انہوں نے ریویل کیا کہ کینیڈا ڈٹرمنڈ انڈیاز کلپیبلٹی ان دی نجر کلنگ بیسڈ آن سگنلز اینڈ ہیومن انٹیلیجنس. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا کہ کینیڈین گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس
ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है और सिग्नल इंटेलिजेंस। सिग्नल का मतलब ये है कि जो सिग्नल्स वगैरह, ये जो फोन्स वगैरह हैं, इनकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह या इनकी मॉनिटरिंग जो है उधर से भी उनको पता चल रहा है। और इंडिया हैज बीन ऑन द ऑफेंसिव, फ्यूरियसली रिजेक्टिंग द एलिगेशंस एज absurd। उन्होंने कहा ये कि ये तो बिल्कुल गलत बात है, वो मान ही नहीं रहे हैं। द यूएस हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द एलिगेशंस। अमेरिका ने उसके ऊपर जो है वो कंसर्न्स का इजहार किया है। और आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले ही स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इंडिया से कहा कि आप कोऑपरेट करें इसको। और फिर जेक सेलिवन, जिससे मैंने आपको बताया था, उन्होंने भी ये कहा है। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं जी कि इफ इंडिया कैन टारगेट कैनेडियंस, अमेरिकन विल बी नेक्स्ट। ये उनका ये ख्याल है सिखों के लोगों का कि अगर कैनेडियंस को टारगेट कर सकते हैं तो व्हाई नॉट अमेरिकन्स, अमेरिकन्स को भी कर सकते हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि इससे पहले भी हमें वार्निंग्स जो हैं वो आती रही हैं। प्रायर वार्निंग्स क्या क्या आ रही हैं? बिफोर निजर वॉज किल्ड इन जून, कैनेडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स वार्नड हिम एंड 5 other सिख कम्युनिटी लीडर्स दैट देयर लाइव्स वर इन डेंजर। अब अंदाजा लगाएं कि उसके कत्ल से पहले कैनेडियन गवर्नमेंट के, कैनेडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स जो हैं वो ये जो निजर साहब थे, इनको पहले वार्निंग दे चुके हुए थे कि आपकी लाइफ जो है उसके ऊपर खतरा है और मामला जो है वो खराब हो सकते हैं। They told us that we were at imminent risk of assassination. उन्होंने बता दिया था कि आपको कत्ल किया जा सकता है। But they would never say specifically that the threat was from Indian intelligence or give us enough information. ये नहीं बता रहे थे कि वो इंडियन इंटेलिजेंस की तरफ से थ्रेट है या किसी और की तरफ से। तो जाहिर है वो उस वक्त उनको नहीं पता चला होगा, या पता भी होगा तो वो नहीं बताना चाह रहे होंगे कि ये कि बहुत ज्यादा पैनिक ना हो जाए पूरी कम्युनिटी, क्योंकि ये भी तो होता है ना कई दफा। They told us that अच्छा ये है जी, Singh said that in their meetings agents from Royal Canadian Mounted Police, जो कि इनकी फेडरल पुलिस है, singled out Niger as particularly at risk। तो निजर जो थे उनको वाज़ेह तौर पर कहा कि सिंगल आउट किया उनको कि आपको सबसे ज्यादा थ्रेट है। तो ये जो सूरत हाल थी, इसमें आप देखें कि उन्होंने फिर ये भी देखें, वी वर सपोज टू मीट विद देम अगेन एंड अगेन द मंडे मॉर्निंग आफ्टर फादर्स डे, बट ही वाज किल्ड द नाइट बिफोर। लेकिन वो उन्होंने दोबारा मिलना था और फिर एक दिन पहले उनको मार दिया गया। तो ये अभी आप देखें कि कितनी सीरियसली सिचुएशन जो है वो डेवलप कर रही है और बहुत ही खतरनाक हद तक जा रही है। अब यहाँ पे देखें, ये एक अवतार सिंह खंदा है, हाई प्रोफाइल सिख एक्टिविस्ट इन द यूके। इनको कत्ल किया गया। हुज फैमिली मेंबर्स alleged was the victim of poisoning earlier this year। पिछले इसी साल जो है उनको, ये जो खंडा साहब हैं, इनको पॉइजन करके मारा गया है। और फिर 22 में यानी पिछले साल 75 साल सिख जो है कैनेडियन, उनका नाम था रिपुदमन सिंह मलिक। ये जो मलिक साहब हैं इनको भी मार दिया गया। had been acquitted of involvement in the एयर इंडिया बॉम्बिंग, जिनको एयर इंडिया बॉम्बिंग, आपको पता है कि जो 80s में इनका एक जहाज गिराया गया था, तो उनको भी जो एक्विट हो गए थे, उसमें से निकल गए थे, उनको भी ये इन्होंने मरवा दिया ब्रिटिश कोलंबिया में। तो अब इस तरह के जो काम है ये कर रहे हैं। और अब जो है ये घेरा जो इनके खिलाफ तंग होता जा रहा है। और मोदी जो है वो, आपको पता है आज की जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि जो उनका यहाँ पे एक लीडर है खालिस्तान के, पन्नू साहब, उनका जो वहाँ पे रेजिडेंस वगैरह है, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको कन्फिस्केट कर लिया गया है, उसको उन्होंने कब्जा कर लिया है गवर्नमेंट ने। और इसी तरह जो बाकी उनके लीडर्स हैं, उनके घर वाले और उनके जो वहाँ पे रिश्तेदार वगैरह हैं, उनके ऊपर भी क्रैकडाउन उन्होंने शुरू कर दिया है। और किसी भी तरीके से वो बज नहीं कर रही है इंडिया की गवर्नमेंट जो है। तो ये एक चीज़ तो ये मैंने आपको बतानी थी कि ये स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने सोचा कि आपको बताऊं, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा तफसील से बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है जो कि हमारे साथ भी रिलेट करता है। हमारे अंदर, हमारे मुल्क के अंदर इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई हैं। हम तो खैर माशाल्लाह आपको पता, अपने लोगों को खुद ही पकड़ रहे हैं। तो लोगों के मारे जाने से, या लोग अगर बाहर से आके मार देंगे हमें, तो उस पर उनको क्या कोई फरियाद उठाएगा। हमारे लोग तो वैसे की बात नहीं करते। लेकिन कनाडा जैसे मुल्क में इस तरह की कोई चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये वजह है कि ट्रूडो ने बहुत बड़ा रिस्क भी लिया, पॉलिटिकल रिस्क भी लिया। लेकिन उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि आप हमारे शहरियों को हमारी सॉइल पे आके आप कत्ल करना शुरू कर दें। और पाकिस्तान जो है उसमें तो बड़ा हौसला है ना, वो तो उनके तो शहरियों को मर्दी मार जाए, ड्रोन मार जाए, वैसे मार जाए, कोई रेमंड डेविस आके कत्ल कर दे तो खैर ही है। हमारे तो उनकी तो प्राइस ही नहीं है ना, इनको तो जाने दें जिस तरह भी जाते हैं।
تو یہ صورتحال ہے. اچھا اب یہ جو نواز شریف اور کپتان صاحب کا جو معاملہ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے اس کے اوپر کافی سوال اٹھ رہے ہیں، اور عمران خان کے ساتھ جو ایک بیہائنڈ دا سینس کمیونیکیشن کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے، محمد علی دورانی صاحب کو آپ دیکھ لیں، پریزیڈنٹ عارف علوی کا مبینہ طور پر اٹک جانا اور پھر وہاں پہ ملاقات کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ان کی نیگوسیشنز ہیں وہ اس طرح نہیں چل رہی ہیں جس طرح کہ ایکسپیکٹڈ تھیں، اور نہ ہی نواز شریف صاحب اس طرح بات ان کی سن رہے ہیں جس طرح کہ وہ ان کی توقعات تھیں، یا ان کی توقعات، دونوں کی توقعات پہ دونوں نہیں پورا اتر رہے. تو اب یہ مجھے لگتا ہے کہ جو عمران کے ساتھ انہوں نے اور پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے تھوڑا سا اوپن اپ کیا ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ نواز شریف کو پریشرائز کرنے کے لیے کیا ہے کہ اگر آپ نہیں ہماری بات مانیں گے تو پھر عمران خان جو ہے وہ اس کو ہم واپس لے آئیں گے اور پھر آپ بیٹھے رہنا جب تک آپ نے بیٹھنا ہے. تو ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر جینوئن طریقے سے بھی دیکھا جائے تو پھر اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو پھر نواز شریف صاحب کی واپسی اگر عمران خان کے ساتھ معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ٹھیک بھی ہوتے ہیں تو پھر نواز شریف نے واپس آ کے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں نا، اگر نواز شریف نے آنا ہے تو وہ تو اپنی شرائط پہ آئیں گے، اور ان کی شرائط ابھی تک پوری بھی ہو رہی ہیں کہ پورا سو کالڈ لیول پلینگ فیلڈ ہو. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اندر ہو، پوری پارٹی کا شرادہ بکھر چکا ہو، وہ ہو چکا ہوا ہے، لوگ اس کے اندر ہوں، کوئی نام لیوا نہ ہو، کوئی کیمپین چلانے والا نہ ہو، کیمپین چلانے کی اجازت بھی نہ ہو، تو پھر میں آؤں گا. ساری ٹیم جو ہے وہ گھر بیٹھی بھی ہو، صرف امپائر ہو اور میں ہوں، اور امپائر بھی میرے ساتھ ملا ہوا ہو، تو پھر میں آؤں گا. تو یہ جو صورتحال ہے اس طرح تو ہو نہیں سکتا، اور اگر اس طرح ہونا ہے تو پھر کون اس الیکشن کو مانے گا، اور کون عمران خان کے بغیر کسی بھی الیکشن کو. کاکڑ صاحب مان سکتے ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا الیکشن جو ہے اس میں نہیں ہو سکتا، ان کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے علاوہ تو کوئی ماننے والا نہیں ہے. اچھا دوسری صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو بلانے والے جو ہیں، کیا ان کو نہیں پتا کہ نواز شریف کا ٹکٹ اس وقت جو ہے وہ سب سے رسکی ٹکٹ ہے؟ سب سے زیادہ جو ریاکشن ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف بھی نہیں ہے، کسی اور کے خلاف بھی نہیں ہے. سب سے زیادہ لوگ جو گالیاں دے رہے ہیں اور جو بد دعائیں دے رہے ہیں وہ نون لیگ کو دے رہے ہیں، نواز شریف کو دے رہے ہیں. ان کے گڑھ میں جو میں نے اس میں کہا تھا آپ کو کہ جو ان کا گڑھ ہے وہ گڑھ بن گیا ان کے لیے. لاہور میں یہ نکل کے باہر جائیں گے نا کیمپین کرنے تو پھر ہم دیکھیں گے. ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مینار پاکستان پہ آئیں، یہ ان کو آگے وہاں پہ آ کے بلٹ پروف جیکٹس بھی پہنی پڑیں گی اور بلٹ پروف والز کے اندر بیٹھ کے تو تقریر کرنی پڑے گی. ان کو تو لوگ ٹماٹر ماریں گے اور انڈے بھی ساتھ ماریں گے تاکہ ان کو مہنگے ملے. تو یہ نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے، میں ویسے ابھی ایک بات نہیں کرنا چاہتا لیکن مجھے چند اطلاعات کی بنیاد پہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی واپسی جو ہے اول تو ہوگی نہیں، اور اگر ہوئی تو بہت رسکی ہوگی، بہت ہی زیادہ رسکی ہوگی. تو اس لیے نواز شریف صاحب ذرا سوچ کے آئیں. اور وہ پریزیڈنٹ ریگن نے کہا تھا نا ٹرسٹ بٹ ویریفائی. اپنے اقتدار کی لالچ کے لیے اور حب جاہ کے لیے، جس طرح امام غزالی نے کہا تھا نا کہ سینہ انسان سے آخری چیز جو نکلتی ہے وہ حب جاہ ہے، تو اس کا شکار نہ ہو جائیں کہیں. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے اور پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کرے. اچھا ایک چیز جو اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ اور وہیں پہ سائفر کا کیس بھی ہے. عمران خان کی ضمانت جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کیونکہ وہ اب جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں، تو جوڈیشل ریمانڈ پہ تو ضمانت ہو سکتی ہے. تو اللہ کرے کہ ضمانت ہو جائے، لیکن ظاہر ہے جو حالات ہیں اس میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ، اور ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے ان کا کیا حال ہے. تو آپ دعا کر سکتے ہیں کہ ان کی ضمانت ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چھکا لگانے کی کوشش کریں چیف جسٹس صاحب اور وہ ضمانت دے دیں. تو لیکن کرائم یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی ایسی کوئی چانسز ابھی نہیں ہے، کیونکہ بات چیت چل رہی ہے، بارگیننگ چپ کے طور پر بھی ابھی ان کو یوز کرنا ہے، اور یہ معاملہ چل رہا ہے. اچھا دوسری طرف ایک آخری جو چیز ہے وہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ محسن نقوی صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ کو تھوڑی سی مطلب اگر آپ شرم کر لیں کہ آپ چیف منسٹر ہیں اور آپ کی انڈر یور واچ 40 لوگوں کی بنائی چلی گئی ہے شوگر کے ٹیکے والے معاملات کے اندر. ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا صرف یہ قصور تھا کہ آپ ان کے حاکم ہیں اور آپ کے زیر حکومت، زیر سرپرستی
ایسے ایسے اسپیوریس قسم کی ڈرگس چل رہی ہیں, ایسے ایسے اسپیوریس قسم کے انجیکشنز چل رہے ہیں, اور اس میں پتہ نہیں کتنے کتنے مافیا کے کھانچے لگے ہوئے ہوں گے. تو اس کی ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ کتنے لوگ ہیں جن کے تباہی آ گئی ہے. اور اب میں دیکھ رہا تھا کہ ساؤتھ پنجاب میں بھی مختلف شہروں میں یہ چیزیں چل رہی ہیں اور ان کا بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اوپر سے ہمارے جو وزیر صحت ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے, آپ کوئی فکر نہ کریں, یہ جلدی ان کا علاج بھی ٹھیک ہو جائے گا, یہ کوئی مسئلہ نہیں, زیادہ پریشانی والی بات نہیں. کیوں نہیں ہے جی پریشانی والی بات؟ کسی کی بینائی اگر چلے جانا کوئی پریشانی والی بات نہیں آپ کے لیے. اور اس کو کس کی سزا ملی ہے؟ آپ کی نااہلیوں کی سزا جو ہے وہ عوام بھگت رہی ہے نا. تو اس لیے آپ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے, اور آپ یو مسٹ ریزائن, آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے. اور آپ استعفیٰ دے کے, ویسے بھی آپ انلیگل چیف منسٹر ہیں, آپ تو 90 دن کے لیے آئے تھے اور ابھی تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ استعفیٰ دیں اور اس کی ذمہ داری لیتے ہوئے کہیں گے کہ میرے انڈر واچ یہ سب کچھ ہوا ہے اور یہ مجھے نہیں کرنے دینا چاہیے تھا, اور میں اس کی ذمہ داری لیتے ہوئے ریزائن کر رہا ہوں. ایک اور آخری میں جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ سنا ہے اور کچھ لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ جنرل ندیم صاحب جو ہیں, جو DGIS ہیں, ان کی ایکسٹینشن ہوگی بھی ہے, اور اس کو آفیشلی بھی سنا ہے کہ کر دیا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی سنا ہے کہ CGI جو ہے جنرل سعید, ان کی بھی ایکسٹینشن جو ہے وہ ہوگی, اور وہ بھی جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں ویسے جب باجوہ صاحب کی بھی ایکسٹینشن ہوئی تھی تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا, مجھے یاد ہے ادھر سے میں نے ایک ولاگ کیا تھا, اور اسی دن میں نے عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ خدا کے لیے یہ آپ ایکسٹینشنز والا جو معاملہ ہے اس کو بند کر دیں. یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی افسران نہیں ہے جو ان کے پائے کے ہوں. کیا ہم یہ بتا رہے ہیں, یا کیا ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے جو دوسرے افسران ہیں وہ شاید اتنے کمپرومائزنگ نہیں ہیں, تو پھر اس لیے نہیں ہم ان کو آنے دے رہے ہیں؟ کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ یعنی جنرل ندیم کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے ہماری پوری افواج میں, جنرل سعید کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے پوری ہماری 5 لاکھ کی فوج میں. تو یہ ایکسٹینشنز والا معاملہ جو ہے نا, یہ میرا خیال ہے کہ ونس فار آل ختم ہونا چاہیے, اور کسی بھی جگہ پہ ہو اور کسی بھی شخص کے لیے ہو. میں تو اس ایکسٹینشن کے لفظ کو ہی ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے سسٹم میں یہ ایکسٹینشن بازی جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے, تاکہ نیچے سے نئے لوگ آئیں, نیا خون آئے. اور مجھے یقین ہے, جتنا میں اپنی فوج کو جانتا ہوں, میں نے اتنے بہترین قسم کے آفیسرز دیکھے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ ابھی بھی ہوں گے, اور ہوتی ہیں, کیونکہ جو بھی نیچے سے آتا ہے وہ اس چھلنی میں سے نکل کے آتا ہے, وہ بڑے بڑے کورسز کر کے آتا ہے, تو وہ ان کو ریپلیس کرنے کے قابل ہوتے ہیں. لیکن جب ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ نیچے والا جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈسکریج بھی ہوتے ہیں, اور ان کی جو موٹیویشن ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے, وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بہت سارے لوگ اس کے اوپر تالیاں بجا رہے ہیں. اور ہمارے دوست عبداللہ گل صاحب کا بھی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا, ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا سا ذرا خیال رکھا کریں کہ وہ کس کے بیٹے ہیں, اور اپنی پالیسیز میں ذرا دھیان رکھیں کہ جن کے وہ بیٹے ہیں ان کی اس وقت اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی ہوتی تو ان کا کیا سٹینس ہوتا اور وہ کیا کہہ رہے ہوتے. تو اس کو ذرا تھوڑا سا وہ بھی دیکھا کریں. دوست ہیں میرے, لیکن جہاں تک حق کی بات ہے وہ حق کی بات ہے, اور ظلم نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جس طرح بھی عمران ریاض کے ساتھ ہوا, جس طرح باقی خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ چیزیں بھی بند ہونی چاہیے. اور آخر میں پھر کہوں گا کہ عمران ریاض کے ساتھ اور دوسرے جو لوگ ہیں جو گھر آ رہے ہیں آج, انشاءاللہ خواتین بھی آئیں گی, سب کو مبارک. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں نے بھی ظلم کیا ہے, ظلم اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے آپ کو کہ پسند نہیں ہے. اور 12ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الا لعنت اللہ علی الظالمین, اور آگاہ رہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالمین کے اوپر. ظلم کرنے والے جو ہیں, یاد رکھیں کہ جو آپ ظلم کر رہے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ یہ ایور لاسٹنگ نہیں ہوتا, ظلم میں ختم ہونا ہوتا ہے, اور جلد یا دیر وہ ہوگا. ٹھیک ہے نا, جیسے قرآن پاک ہی میں اللہ نے کہا نا کہ الیس الصبح بقریب, صبح بے شک قریب ہے, آنے والی ہے, اور اس میں آپ کو یقین رکھنا چاہیے. تو اس لیے میری گزارش ہوگی سب لوگوں سے کہ یہ جو ظالمانہ پالیسیز ہیں ان کو ختم کیا جائے, اور ان کو جتنے بھی لوگ ہیں, اور وہ اپنے لوگ ہیں ہمارے جن کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں, وہ مسلمان لوگ ہیں, آپ بھی مسلمان ہیں, تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر تبدیلی آئے گی, اور میری دعا بھی ہے اور میرا یقین بھی ہے کہ بہت جلد پاکستان کے اندر حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف
गामजन होंगे और पाकिस्तान बाकायदा इंशाल्लाह जल्दी अपने जो खोया हुआ मुकाम है वो पाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।